السلام علیکم دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک ایسا شہر جو 470 فٹ بال میدانوں کے برابر ہو، ایک ایسی جگہ جہاں ہر گھنٹے میں اربوں ڈالر مالیت کا سامان حرکت میں ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی شور نہیں، کوئی چیختے ہوئے مزدور نہیں، کوئی ہارن نہیں، کوئی دھواں نہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ زمین پر ایک بھی انسان نظر نہیں آتا۔ ہر چیز خاموش، منظم ہے اور مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ کسی سائنسی فکشن فلم کا منظر نہیں، یہ آج کی حقیقت ہے۔ یہ چین کی سب سے پر اسرار اور طاقتور بندرگاہ ہے، یانگشن ڈیپ واٹر پورٹ، جسے دنیا آج ایک گوسٹ پورٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بندرگاہ شنگھائی کے ساحل سے 30 کلومیٹر دور سمندر کے بیچ انسان کے بنائے ہوئے جزیروں پر کھڑی ہے۔ 20 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والا یہ منصوبہ صرف کنکریٹ اور سٹیل کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ عالمی تجارت کے مستقبل کا اعلان ہے۔ یہاں روبوٹک کرینیں، ڈرائیور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں اور ایک ڈیجیٹل دماغ مل کر ایسا رقص کرتے ہیں جو کبھی نہیں رکتا، کبھی نہیں تھکتا اور تقریباً کبھی نہیں غلطی کرتا۔ ہر سال 40 ملین سے زائد کنٹینرز جراحی جیسے درستگی کے ساتھ یہاں منتقل کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف مشینوں کے انسانوں کی جگہ لینے کی نہیں ہے، یہ ایک گہری جغرافیائی، معاشی اور سیاسی کہانی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سپلائی چین اب جنگ کا نیا میدان بن چکی ہے۔ چین نے صرف ایک بندرگاہ نہیں بنائی، اس نے ایک ایسی مشین کھڑی کر دی جو خاموشی سے پوری دنیا کی معیشت کو حرکت دیتی ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، اس وقت میں جب شنگھائی پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا تجارتی شہر تھا۔ کئی دہائیوں تک شنگھائی عالمی تجارت کا غیر متنازع بادشاہ رہا، لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک خاموش مسئلہ چھپا ہوا تھا، دریائے یانگسی۔ یہ دریا دولت، صنعت اور زندگی لایا، لیکن یہ دریا اپنے ساتھ بہت زیادہ مٹی اور ریت بھی بہا کر لے آیا، جس کی وجہ سے شنگھائی کے ساحل کے قریب سمندر کا پانی خطرناک حد تک کم گہرا ہو گیا۔ زیادہ تر پرانے بندرگاہی علاقے صرف 7 سے 10 میٹر گہرے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا بدل رہی تھی۔ سن 2000 کی دہائی کے آغاز میں شپنگ انڈسٹری میں انقلاب آیا۔ جہاز صرف بڑے نہیں رہے تھے، وہ دیو ہیکل ہو گئے تھے۔ 20,000 کنٹینرز اٹھانے والے میگا شپ منظر عام پر آ چکے تھے، اور ان جہازوں کو محفوظ طریقے سے لنگر انداز ہونے کے لیے کم از کم 15 میٹر گہرے پانی کی ضرورت تھی۔ شنگھائی کے سامنے ایک وجودی سوال کھڑا ہو گیا، یا تو کم گہرے پانی کے ساتھ پیچھے رہ جاتا، یا پھر اسے گہرے پانی کی تلاش میں جانا پڑتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ شنگھائی کے قریب گہرا پانی تھا ہی نہیں۔ قریب ترین موزوں مقام مشرقی بحیرہ چین میں چھوٹے ناہموار گرنائٹ جزیروں کا ایک گروپ تھا، جسے گریٹر اور لیزر یانگشن کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرے ساحل سے 30 کلومیٹر دور شدید طوفانوں، بلند لہروں اور خطرناک سمندری بہاؤ کے درمیان واقع تھے۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بنانے کا خیال سننے میں ہی دیوانگی لگتا تھا، لیکن چین نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر جغرافیہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے تو وہ جغرافیہ ہی بدل دیں گے۔ یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں تھا، یہ فطرت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ان جزیروں پر بندرگاہ بنانے کے لیے زمین ہی موجود نہیں تھی۔ جب انجینئرز پہلی بار یہاں پہنچے تو انہیں تعمیراتی سائٹ نہیں ملی، بلکہ سمندر سے ابری ہوئی سخت چٹانیں ملی۔ حل بے رحم مگر موثر تھا۔ ہزاروں دھماکوں کے ذریعے گرنائٹ کی چوٹیوں کو توڑا گیا، اور پھر بھی جگہ ناکافی تھی۔ اس کے بعد زمین کی بحالی کا ایک ایسا منصوبہ شروع ہوا جس نے انسانی تاریخ کے ریکارڈ بدل دیے۔ سمندر کی تہہ سے لاکھوں کیوبک میٹر ریت نکالی گئی اور جزیروں کے درمیان خالی جگہوں میں پمپ کی گئی۔ جہاں کبھی کھلا سمندر تھا، وہاں نئی زمین وجود میں آنے لگی، لیکن یہ نئی زمین خود ایک خطرہ تھی۔ اگر یہ مکمل طور پر مستحکم نہ ہوتی تو باریک کرینیں، لاکھوں کنٹینرز اور دیو ہیکل مشینری اسے دنسا سکتی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے چین نے جدید ترین تکنیک استعمال کی، جسے ویکیوم پری لوڈنگ کہا جاتا ہے۔ ہزاروں پلاسٹک کے پائپ نرم سمندری مٹی میں گہرائی تک ڈالے گئے، ہوا اور پانی کو زبردستی نکالا گیا، اور وہ عمل جو دہائیاں لیتا چین نے مہینوں میں مکمل کر لیا۔ جب زمین مستحکم ہو گئی تو توجہ بنیادی ڈھانچے پر آئی۔ مرحلہ وار ٹرمینلز بنائے گئے، لیکن اصل انقلاب چوتھے مرحلے میں آیا۔ یہ مرحلہ مکمل طور پر خود کار تھا۔ 2.3 ملین مربع میٹر پر
پھیلا ہوا یہ علاقہ ایک وقت میں 7 دیو ہیکل جہازوں کو سنبھال سکتا ہے۔ یہاں سے انسانی موجودگی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ڈرائیورز کے بغیر چلنے والی خودکار گاڑیاں، جنہیں AGVs کہا جاتا ہے، 5G کنیکٹیوٹی اور لائٹ سینسر کے ذریعے ملی میٹر کی درستگی سے چلتی ہیں۔ اوپر روبوٹک کرینیں ہیں جو AI کے احکامات پر کنٹینرز اٹھاتی اور رکھتی ہیں۔ انسان اب کیبن میں بیٹھ کر کرین نہیں چلاتا، بلکہ کلومیٹر دور ایک دفتر میں بیٹھ کر اس پورے نظام کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ بندرگاہ 24 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن کام کرتی ہے، نہ تھکن، نہ وقفہ، نہ ہڑتال۔ یہی وجہ ہے کہ شنگھائی ایک دہائی سے زائد عرصے سے دنیا کی مصروف ترین کنٹینر پورٹ ہے۔ 2024 میں یہاں 49 ملین TEUs ہینڈل کیے گئے، جو امریکہ کی 5 بڑی بندرگاہوں کے مجموعے سے بھی زیادہ ہیں۔ جہاں مغربی بندرگاہیں بھیڑ اور تاخیر کا شکار رہتی ہیں، وہاں یانگشن ایک تیز رفتار پروسیسر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ رفتار سہولت نہیں بلکہ طاقت ہے۔ ایک میگا جہاز جو یورپ یا امریکہ میں 2 دن تک بندرگاہ پر کھڑا رہتا ہے، وہ یانگشن میں 15 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دوبارہ سمندر میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کم لاگت، زیادہ منافع اور زیادہ کنٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی شپنگ لائن یہاں آنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں موجود سمارٹ فون، آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، ممکن ہے یہ سب کچھ اسی خاموش بندرگاہ سے گزر کر آپ تک پہنچے ہوں۔ چین نے صرف سامان نہیں بلکہ عالمی معیشت کی رفتار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، مگر ہر طاقت کے ساتھ خطرہ بھی آتا ہے۔ ایک مکمل ڈیجیٹل نظام سائبر حملوں کے لیے حساس ہوتا ہے۔ ایک بڑا حملہ اور پوری سپلائی چین رک سکتی ہے۔ دوستو، ایک بات طے ہے کہ تجارت کا مستقبل اب انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ ایک خاموش، خودکار اور نہ رکنے والی مشین ہے، اور یہ مشین مشرق بحیرہ چین میں پہلے ہی چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یانگشن صرف ایک انجینئرنگ معجزہ نہیں بلکہ ایک عالمی سوال ہے۔ کیا ہم نے سستی شپنگ کے بدلے میں اپنی صنعتی آزادی گروی رکھ دی ہے؟ کیا یہ بندرگاہ دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے یا ایک ایسا قلعہ جس کی نقل ممکن نہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک خبریں نہیں بلکہ حقیقت پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی حقیقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔